ادھر ایک بات کی اور وضاحت جو ہے درکار ہے، وہ یہ کہ مدارس اسلامیہ کی جو بنیاد ہندوستان میں پائی جاتی ہے، یعنی کب سے ہے یہ، یعنی اس کی کیا تاریخ ہے؟ دیکھیے، مدارس اسلامیہ کی تاریخ پر اگر ہم مختصر گفتگو کریں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مجلس میں مختصر گفتگو ہی کی جا سکتی ہے۔ مدارس اسلامیہ کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ صحابہ اکرام کے دور ہی سے، جب صحابہ اکرام کا مالابار اور ایسے ہی چنئی اور گجرات، بمبئی اور ان سواحل پر تجارت کے لیے سفر ہوا کرتا تھا، تو وہ لوگ یہاں دینی علوم کے لیے مراکز قائم کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم ماضی میں احادیث کے جو مراکز قائم کیے ہمارے اسلاف نے، ان پر غور کریں تو اس کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ سب سے گہرائی کے ساتھ وابستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ پہلی یونیورسٹی جو صفا کے چبوترے پر قائم کی گئی، وہاں سے صحابہ اکرام کو تربیت دینا شروع کی گئی۔ اور اس کے بعد جو معروف واقعات ہیں کہ 92 ہجری میں 92 میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ اور ملتان کے علاقوں تک آئے، اور ان کے ساتھ دوسرے تابعین اور دوسری اسلامی شخصیات موجود تھیں۔ ان لوگوں کے آنے کے مقاصد میں ایک بنیادی مقصد یہاں کے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا، ظلم و جور سے نجات دلانا۔ لیکن صحابہ کرام اور اس دور کے یا اس کے بعد کے دور میں تابعین اعظام کا جو طریقہ تھا کہ وہ تجارت کے لیے بھی اگر آتے تھے تو اس میں بھی ان کا بنیادی مقصد دین اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوا کرتا تھا۔ یہی اسباب ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بے شمار واقعات ایسے مل جائیں گے، جیسا کہ 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہے۔ 93 ہجری میں مالک بن دینار آئے ہیں، جنہوں نے کیرل میں وہ قائم کیا ہے، کیا نام ہے، کیرل میں ایک مسجد قائم کی ہے جو آج تک موجود ہے، مالک بن دینار ہی کے نام سے موجود ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے ہمیں مدارس اسلامیہ کی اس اساس کا اندازہ ہوتا ہے جس بنیاد پر مدارس بعد کے دور میں آ کر کے قائم کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جس دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں سے آتے تھے، اس دعوت و تبلیغ کا اصل، اس کی بنیاد جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوا کرتی تھی، اور مدارس اسلامیہ کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ تو 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، 93 ہجری میں مالک بن دینار اور ان کے نام سے جو مسجد آج بھی قائم ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مالابار کے سواحل پر ایسے ہی حیدرآباد میں حوارمہ، ان کے خاندان آج تک موجود ہیں جو عرب کے قبائل ہیں، ایسے ہی بمبئی کے بعض علاقوں میں آل بسام ہیں، آل بقائی ہیں، اور ایسے ہی آل السامل ہیں۔ یہ عرب خاندان آئے ہیں جن لوگوں نے تجارت کے لیے یہاں کا سفر کیا، یہاں دعوت و تبلیغ کی، ان لوگوں کے ذریعے سے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ آگے بڑھی، اور ان لوگوں کے ہاتھ پر بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ تو مدارس کے قیام کے پیچھے یہ دعوت بھی ایک بنیادی کردار ہے، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ بمبئی کے علاقے میں زکوٰۃ ناکہ کے نام سے ایک ناکہ مشہور تھا جو ٹیکس کی وصولی کے لیے صحابہ کرام نے قائم کیا تھا، اور ایسے ہی حیدرآباد کے علاقوں میں یا کیرل وغیرہ کے علاقے میں آپ جائیں گے مالابار کے سواحل پر، تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کیلے کو موز آج بھی کہا جاتا ہے، چٹائی کو حسیر آج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس دور کے آثار ہیں۔ تو مدارس اسلامیہ کی تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت صحابہ اکرام کے دور میں پڑ چکی تھی، اور صحابہ اکرام نے اس کو آگے بڑھایا تھا۔ لیکن اگر ہندوستان کی تاریخ میں باقاعدہ مدارس کے قیام پر گفتگو کی جائے تو وہ مدارس جنہوں نے ایک بنیادی کردار ادا کیا اور جن کے ذریعے سے ہندوستان کو علماء ربانی ملے، جن لوگوں کی ایک تاریخ ہے، وہاں کے فارغین نے یہاں پر ایک انقلاب کھڑا کیا اسلامی دعوت کا، مدارس اسلامیہ کا ایک سلسلہ قائم کیا جس سے فارغ ہونے والے طلبہ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ساری دنیا میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی وہ بھی ہے جو نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ قنوجی نے اپنے شاگردوں کے ذریعے یا ان کی بیگم نے اپنے شاگردوں کے ذریعے مکہ مکرمہ میں جو مطوفین تھے وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ جب انگریزوں نے ان کو ستانا شروع کیا تو ان کی اہلیہ نے ان کی بیگم نے ان کو مکہ مکرمہ روانہ کر کے وہاں ہندوستانی مطوفین کا ذمہ دار بنا دیا۔ انہی لوگوں نے دارالحدیث مکیہ کا قیام کیا جو آج بھی قائم ہے،
اور اسی طریقے سے دہلی کے علماء نے دارالحدیث مدنیہ قائم کیا، جس کے مدیر اعلیٰ اس وقت احمد سیف الرحمان دہلوی ہیں، جو اپنے دادا کے نام پر موسوم ہیں. ان کے دادا کا نام احمد دہلوی تھا، جنہوں نے وہاں سے شیخ الحدیث اور دوسرے علماء کے ذریعے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت بڑھائی، اور دارالحدیث کو ایک زمانے تک سعودی عرب کی وزارت تعلیم کے نظام سے الگ رکھا گیا، تاکہ وہاں پر دور حدیث اور ہندوستانی علماء آ کر کے باقاعدہ حدیث کے دورے کا اہتمام کریں، اجازہ حدیث دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ عرب دنیا سے علماء ہندوستان جا کر کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں کے پاس زانوئے تلمس طے کر کے وہاں پر بیٹھتے ہیں، علم حدیث حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، تو دارالحدیث قائم کیا گیا. تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے عبداللہ قرعاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ معروف عالم دین سعودی عرب کے گزرے ہیں. انہوں نے یہاں سے ان سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد جب سعودی عرب کا سفر کیا تو انہوں نے بے شمار مدارس، بعض مؤرخین کے مطابق تقریباً 2200 مدارس قائم کیے، جن کے آثار آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں. تو مدارس اسلامیہ کی تاریخ بر صغیر میں مختلف مراحل میں اگر دیکھی جائے تو بہت پرانی تاریخ ہے، لیکن باقاعدہ مدرسے کی شکل میں، باقاعدہ دارالحدیث کی شکل میں اگر میں ایک مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں تو پہلی بات دارالحدیث رحمانیہ، دہلی کا دارالحدیث رحمانیہ، جس کے فارغین اب باقی نہیں ہیں، ایک آدھ لوگ غالباً باحیات ہیں، اور ان لوگوں نے پورے ہندوستان اور پورے بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں ایک دعوتی انقلاب کھڑا کیا. دارالحدیث رحمانیہ میں جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے تو اس سے بہت پہلے دارالحدیث رحمانیہ میں باقاعدہ یہ چیز قائم ہو چکی تھی کہ شیخ الحدیث کے دروس اور محاضرات باقاعدہ شروع ہو چکے تھے. یعنی ایک طرح سے اس کو یونیورسٹی یا مدرسے کی شکل دی جا چکی تھی، اور اس سے لوگ استفادہ کرنے لگے تھے. ساری دنیا سے لوگ آ کر کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو اس سے تقریباً 25-26 سال پہلے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس کا باقاعدہ قیام کر دیا تھا 1842 ہی میں، اور ان کے دروس سے لوگ فائدہ اٹھایا کرتے تھے. اس کے بعد دارالحدیث رحمانیہ قائم کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو دارالہدا یوسف پور، جو کہ سدھارتھ نگر کے علاقے میں آتا ہے اور نیپال کے حدود پر قائم ہے، یہ 1854 میں قائم کیا گیا. تیسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو احمدیہ سلفیہ آرا بہار میں یہ ادارہ قائم کیا گیا، جو مولانا محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ نے 1880 میں قائم کیا. اس کے بعد ایک ادارہ جو ہماری کمزوریوں یا ہمارے بڑوں کی کوتاہیوں کے نتیجے میں، یا یہ کہیں کہ دوسروں کے تسلط کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، وہ ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ، جس کو شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے علماء حدیث کے ساتھ مل کر کے قائم کیا. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں بڑا کردار رہا اس کے استحکام میں. ندوہ میں جب اختلافات ہوئے تو ان اختلافات کو ختم کرنے میں علماء حدیث نے ایک بنیادی کردار ادا کیا. تو ندوۃ العلماء 1893 میں قائم ہوا. یہ بھی جماعت اہل حدیث کا ایک بنیادی ادارہ رہا ہے، اگرچہ بعد میں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور بدقسمتی سے صوفیہ کے ہاتھ میں آ گیا. اور ایسے ہی احمدیہ سلفیہ دربھنگا بہار کا یہ ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے، جو عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1918 میں اس کو قائم کیا. یہ ایک مختصر خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کا تعلق شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور ان کے شاگردوں اور ان کے پورے سلسلے سے ہے. اور ہندوستان میں آج بھی جو مدارس، بڑے مدارس قائم ہیں، ان مدارس کا کوئی نہ کوئی فرد، چاہے بانی یا بانی کا استاذ یا استاذ کا استاذ، کہیں نہ کہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے یہ پورا کا پورا سلسلہ چلتا رہا ہے. تو یہ مدارس اسلامیہ کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے اگر اس سے پہلے کی تاریخ ذکر کروں تو آپ دیکھیں شام میں، مکہ میں، مدینہ منورہ میں، یمن میں، بصرہ میں، اور ایسے ہی کوفہ میں، اور خراسان میں، واسط میں، رئی میں، مصر میں، اور مختلف علاقوں میں جو ہمارے بزرگوں نے جو مراکز قائم کیے علم حدیث کے، وہ مراکز بھی در حقیقت
انہی مدارس کا ایک سلسلہ تھا. پہلا مرحلہ اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام نے حدیث کی تدوین کا کام شروع کیا. جو حدیث کی تدوین کے جو رسالے تھے وہ بعد میں کتب حدیث اور دواوین سنت میں شامل کر دیے گئے. مثال کے طور پر زکوٰۃ سے متعلق رسالہ یا علماء یا صحابہ کرام نے جو رسائل تیار کیے تھے. دوسرے مرحلے میں آپ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ حدیثیں جمع ہو گئی تھیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو جمع کریں باقاعدہ دستاویز کی شکل میں, کتابی شکل میں. تو یہ ایک سلسلہ ہوا. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جو مراکز میں نے ذکر کیے, حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے 103 ہجری میں, عبد الملک رحمۃ اللہ جریج رحمۃ اللہ علیہ نے 150 ہجری میں, ابن اسحاق نے 151 میں, معمر بن راشد نے 156 ہجری میں یمن کے اندر, سعید بن ابو عروبہ نے 156 میں, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے 157 میں شام میں, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے 161 میں کوفہ میں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 179 میں ہجری میں مدینہ منورہ میں, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 181 ہجری میں خراسان میں, اور ایسے ہی ہیثم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے واسط میں, اور جریر بن عبد الحمید, پھر عبداللہ بن وہب, اور ایسے ہی دوسرے ہمارے بزرگوں نے مختلف جگہوں پر جو علم حدیث کے مراکز قائم کیے تھے. یہ بھی مدارس اسلامیہ کی اس تاریخ میں شامل کیے جانے چاہیے. تو مدارس کی تاریخ تو اصل میں بہت پرانی ہے. میں نے ہندوستان کے تناظر میں اور ہندوستان کے قیام سے پہلے جب ملک کی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس کے پہلے عربوں کے تناظر میں ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر.